ہری پور خیبر پختونخوا کا خوبصورت علاقہ، جہاں سرسبز وادیاں، اونچے پہاڑ اور پرامن فضائیں ہر آنے والے کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جلال گڑھ، جہاں کے بیشتر لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے یا فوج میں بھرتی ہو جاتے۔ لیکن جعفر خان کا خواب کچھ اور تھا۔ وہ پہلوان بننا چاہتا تھا، ایسا پہلوان جو نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ پورے ملک کا نام روشن کرے۔ جعفر خان کے والد بختیار خان خود ایک ریٹائرڈ سپاہی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹا بھی فوج میں جائے، لیکن جب انہوں نے بیٹے کی آنکھوں میں پہلوانی کا جنون دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ ابا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، ایک دن آپ کو مجھ پر فخر ہوگا، جعفر نے اپنے ابا سے کہا۔ بختیار خان نے صرف اتنا کہا، بیٹا اگر خواب دیکھے ہیں تو پسینہ بھی بہانا پڑے گا اور آنکھوں میں نیند نہیں، عزم رکھنا ہوگا۔ گاؤں کے پرانے اکھاڑے کا مالک ماسٹر امیر جان تھا، جو خود بھی اپنے وقت کا بڑا پہلوان تھا۔ اب وہ نوجوانوں کو تربیت دیتا تھا۔ جعفر جب پہلی بار اکھاڑے میں داخل ہوا تو سب نے اس کی پھرتی، طاقت اور لگن کو محسوس کیا۔ امیر جان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور کہا، پہلوان بننے کے لیے صرف جسم نہیں، دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ کیا تم تیار ہو؟ جی استاد جی، جعفر نے جھک کر جواب دیا۔ پہلے چند ہفتے سخت محنت، جسمانی تکلیف اور نیند کی قربانی کے تھے، لیکن جعفر نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، دوڑ لگاتا، بھاری وزنی تھیلے اٹھاتا اور پھر گھنٹوں اکھاڑے میں مشق کرتا۔ گاؤں والے اس کی لگن پر حیران تھے۔ چند ماہ بعد نزدیکی گاؤں میں ایک پہلوانی کا میلہ ہوا۔ جعفر کو پہلی بار اکھاڑے میں اترنے کا موقع ملا۔ اس کا مقابلہ مشہور پہلوان جمیل اور جمی ببر سے تھا، جو جسمانی طور پر بہت طاقتور اور تجربہ کار تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ لڑکا اس کے سامنے کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن جعفر نے نہ صرف خود کو سنبھالا بلکہ بڑی ہوشیاری سے جمیل ببر کو شکست دے دی۔ پورا مجمع حیران رہ گیا۔ استاد امیر جان کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تھے۔ آج تم نے میرا نام روشن کر دیا بیٹا۔ جعفر کی بڑھتی ہوئی شہرت نے کچھ لوگوں کے دل میں حسد بھی بھر دیا، خاص طور پر بہرام پہلوان، جو برسوں سے ہری پور کا ناقابل شکست پہلوان سمجھا جاتا تھا۔ اسے جعفر کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پسند نہیں تھی۔ یہ لڑکا میرا مقام چھین لے گا، اسے روکو، بہرام نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ جلد ہی جعفر کو طرح طرح کی رکاوٹوں کا سامنا ہوا۔ کبھی مشق کے وقت اکھاڑے میں کیچڑ ڈال دیا جاتا، کبھی اس کے وزنی سامانوں میں چوریاں ہو جاتی، لیکن جعفر ہر بار چپ چاپ سب سہتا رہتا۔ ایک دن استاد امیر جان نے پوچھا، تم ان سب حرکتوں کے خلاف کچھ کہتے کیوں نہیں؟ جعفر نے کہا، استاد جی، میری زبان جواب نہیں دیتی، میرے بازو دیں گے۔ 2 سال کی مسلسل مشقوں اور مقابلوں کے بعد جعفر کو خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے لیے قومی پہلوانی چیمپئن شپ میں شامل کیا گیا۔ لاہور میں ہونے والا یہ مقابلہ پورے ملک میں مشہور تھا۔ یہاں جعفر کا مقابلہ ملک کے بہترین پہلوانوں سے تھا۔ پہلے ہی دن جعفر نے 2 مشہور پہلوانوں کو زیر کیا۔ اس کی چالاکی، جسمانی توازن اور بردباری نے سب کو حیران کر دیا۔ اخبارات میں سرخیاں لگیں، ہری پور کا جعفر خان، نیا چمکتا ستارہ۔ فائنل میں جعفر کا مقابلہ ملک پہلوان سے تھا، جو 7 سال سے ناقابل شکست چلا آ رہا تھا۔ میچ سخت تھا اور دونوں پہلوان کئی منٹ تک ایک دوسرے پر وار کرتے رہے۔ جعفر زخمی ہو گیا لیکن ہارا نہیں۔ آخرکار ایک زبردست داؤ سے اس نے ملک پہلوان کو چت کر دیا۔ پورا اسٹیڈیم جعفر جعفر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ جعفر کی کامیابی نے بہرام پہلوان کو پاگل کر دیا۔ اس نے جعفر کو زہر دینے کی کوشش کی، لیکن جعفر کا چھوٹا بھائی، جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس نے دودھ پی لیا اور اسپتال پہنچ گیا۔ جعفر نے سب کچھ جاننے کے باوجود پولیس کیس نہیں کیا۔ وہ استاد امیر جان کے سکھائے ہوئے اصولوں پر قائم رہا۔ پہلوان دشمن کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ جعفر جب واپس ہری پور آیا تو اس کا استقبال ایک ہیرو کی طرح ہوا۔ اسکولوں میں اس کے نام سے اکھاڑے کھولے گئے۔ حکومت نے اسے تمغہ حسن سے نوازا، لیکن جعفر نے اپنی تمام کامیابیاں گاؤں کے نام کر دیں۔ اگر میرے گاؤں کا پانی، میری ماں کی دعائیں اور استاد جی کی تربیت نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چند سال بعد استاد امیر جان نے اکھاڑا جعفر کے سپرد کر دیا۔ اب تم دوسروں کو وہی سکھاؤ جو میں نے تمہیں سکھایا ہے۔ جعفر نے بچوں کو تربیت دینا شروع کی۔ نہ صرف پہلوانی سکھائی بلکہ اخلاق و ضبط، غیرت اور قربانی کے اصول بھی۔ جعفر خان اب ایک افسانوی کردار بن چکا تھا، لیکن لوگ اس کی کہانیاں اپنے بچوں کو سناتے۔ وہ نہ صرف ایک پہلوان بلکہ کردار،
حوصلے اور قربانی کی جیتی جاگتی مثال بن چکا تھا۔ دوستو، اصل طاقت جسمانی نہیں بلکہ برداشت اور کردار میں ہوتی ہے۔ حسد کرنے والے خود اپنا مقام کھو دیتے ہیں۔ جس میں سچائی، محنت اور قربانی ہو، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔